ہم نے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ ان میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مدح اور تعریف فرمائی ہے۔ میں نے گزشتہ درس میں یہ بات عرض کی تھی کہ جب صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ کافر لوگ دوبارہ اسلام کی طرف، مسلمانوں کی طرف، مدینے کی طرف حملے کا ارادہ رکھتے ہیں یا اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے جو غزوہ احد میں بظاہر کافی ساری شہادتیں اور کافی سارے زخم اور اس طرح کی مشقتیں تکلیفیں اٹھا چکے تھے، ان سے اظہار کیا تو سب کے سب تیار ہو گئے۔ کسی ایک نے بھی کوئی کیلو کال ہیلو حجت انکار نہیں کیا۔ دین کا تقاضا آیا تو اپنے سارے تقاضوں کو قربان کر دیا۔ تو اب وہاں سے چلے، اس میں دو روایتیں میں نے بیان کی تھی۔ ایک ہے کہ حمراء الاسد کے مقام پر ان کا تعاقب کیا، اور ایک ہے کہ غزوہ بدر صغریٰ وہاں پر ان کا انتظار کیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم وہاں آئیں گے اور دوبارہ پچھلے بدر کے غزوے کا بدلہ لیں گے۔ تو ان دونوں روایتوں کے مطابق حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ صحابہ کرام وہاں 3 دن تک رہے، پڑاؤ کیے رکھا، اور وہاں منڈیاں لگتی تھیں تجارتی، تو وہاں پر پھر کاروبار تجارت بھی کی۔ تو اللہ نے ان کو پھر اس تجارت میں بہت زیادہ نفع دیا، مال رزق حلال اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ قرآن مجید کے اندر بہت ساری جگہوں پر اللہ پاک نے رزق حلال کو لفظ فضل سے تعبیر کیا ہے۔ سورہ جمعہ کے اندر اللہ پاک فرماتے اذا قضیت الصلاۃ، جب نماز پوری کر لی جائے، یا اذا قضیتم الصلاۃ، جب تم نماز کو پورا کر چکو، فانتشروا فی الارض، تو اب زمین میں پھیلو، کاروبار کرو، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل یعنی رزق حلال کو تلاش کرو۔ تو قرآن کے اندر رزق حلال کو اکثر مقامات پر لفظ فضل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ گویا رزق حلال کا میسر آ جانا یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ جس کو عطا فرما دے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان اگر رزق حلال کماتا ہے اور اسی سے اپنا پیٹ پالتا ہے، اور اپنے بیوی بچے جو نابالغ بچے ہیں اور بیوی ہے، بالغ بچوں کا تو باپ پر والد پر خرچہ ضروری نہیں ہے، چاہے ان کا کام ہو یا نہ ہو، ان کا خرچہ اللہ نے باپ کے ذمے ضروری نہیں قرار دیا، لیکن نابالغ بچوں کا اور بیوی کا خرچہ یہ مرد کے ذمے ہے، آدمی کے ذمے ہے۔ تو فرمایا اگر وہ اپنا پیٹ اور اپنی بیوی اور اپنے نابالغ بچوں کا پیٹ حلال مال سے پالتا ہے تو اس کو اتنا بڑے صدقے کا ثواب ملتا ہے کہ مسجد بنانے سے بھی بڑا صدقہ ہے، مسجد بنانے سے بھی افضل ترین صدقہ ایک حدیث پاک میں اس کو قرار دیا گیا ہے، سب سے افضل صدقہ۔ اور علماء نے اس کے تحت یہ بھی لکھا ہے کہ آپ خود بھی رزق حلال اللہ دیں اور کھائیں تو نیت کر لیں کہ مجھے اللہ نے دیا ہے، میں اللہ کا دیا ہوا صدقہ کھا رہا ہوں، اور اپنے بیوی بچوں کو دیتے ہوئے بھی صدقے کی آپ نیت کریں، تو جو صدقے کے فضائل، صدقے پر جو ملنے والے وعدے ہیں وہ آپ کو اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرنے پر بھی ملیں گے۔ انما الاعمال بالنیات۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام جب حمراء الاسد کی طرف ان کے پیچھے تعاقب کرتے ہوئے گئے، یا غزوہ بدر صغریٰ کے لیے وہاں تشریف لے گئے، تو جب وہاں سے واپس لوٹے، جنگ تو ہوئی نہیں ہے کیونکہ کافروں نے سامنا نہیں کیا، ان پر رعب طاری ہو گیا، وہ ڈر گئے، بھاگ گئے، میدان چھوڑ گئے، تو مسلمان جب وہاں 3 دن قیام کرنے کے بعد واپس لوٹے تو اللہ نے منظر کشی فرمائی، فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، کہ وہاں سے واپس لوٹے مسلمان اللہ کی نعمت
اور اللہ کے فضل کے ساتھ۔ نعمت سے مراد یہ کہ کافروں پر ایسا روب طاری ہوا کہ وہ مقابلہ اور سامنے کی جرأت نہ کر سکے، اور یہ گویا کامران اور کامیاب واپس لوٹے ہیں۔ اور فضل سے مراد وہاں جو تجارت میں اللہ نے رزق حلال دیا ہے وہ مراد لیا ہے علماء نے۔ لم یمسسہم سوء، نہیں پہنچی ان کو کوئی برائی، کوئی تکلیف، کوئی مشقت، ان کو وہاں کسی قسم کی جنگ نہیں کرنی پڑی۔ واتبعوا رضوان اللہ، لیکن ان کا جانا اور آنا صرف اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ یہ گئے مال کے لیے نہیں تھے، گئے تجارت کے لیے نہیں تھے، بلکہ مقصد ان کا اعلاء کلمات اللہ تھا، اللہ تبارک و تعالی کی رضامندی کو تلاش کرنا تھا، اسی کی تتبع تھی، اسی کی تابعداری، اسی کی پیروی تھی۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور قرآن مجید میں کئی جگہ پر آگے لفظ ہے علی المؤمنین، کہ اللہ بڑے فضل والا ہے ایمان والوں پر۔ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، اللہ کی طرف سے برکت، یہ ہے ہی ایمان والوں کے لیے، یاد رکھیے۔ ایمان والوں کے بغیر باقیوں کے لیے چیزیں نہیں ہیں۔ باقی دنیا کی جو نعمتیں استعمال کر رہے ہیں یہ بھی ان پر وبال ہوں گی۔ جیسے کوئی بندہ فاسق فاجر ہے، خدا کا ناشکر اور نافرمان ہے، اب رات سے، دن سے، سورج سے، چاند سے، ہوا سے، پانی سے نفع تو وہ بھی اٹھا رہا ہے، اور اللہ نے وجود اس کو بھی دیا ہے، آنکھیں، کان، زبان اس کو بھی دیے ہیں، ہاتھ پاؤں اس کو بھی دیے ہیں، بیوی بچے اس کو بھی دیے ہیں، سواری، کھانا پینا، مکان وہ بھی استعمال کر رہا ہے، لیکن خدا کا باغی ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والا ہے، تو یہ ساری چیزیں مرنے کے بعد اس پر وبال ہو جائیں گی۔ ایک ایک چیز کا جب پوچھا جائے گا تو سوائے اس کے کہ ہائے ہائے کرے گا، اور کوئی جواب اس کے پاس نہیں ہوگا، اور وہاں اس کو افسوس ہوگا۔ تو فرمایا اللہ پاک بڑے فضل والا ہے ایمان والوں پر۔ باقی یہاں دونوں صورتوں میں یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ مشرکین مکہ نے کچھ لوگوں کو مال کی لالچ دے کر کے مقرر کیا تھا کہ تم مدینے میں جا کے یہ افواہ پھیلا دو کہ اس دفعہ تمہارے خلاف بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، بڑی طاقت لے کے آ رہا ہے، بڑا اسلحہ لے کے آ رہا ہے، جدید ٹیکنالوجی لے کے آ رہا ہے، فلاں فلاں، ان کو مرعوب کرو، خوف زدہ کرو، تاکہ ان کے سینوں پر، دلوں پر ہمارا رعب بیٹھ جائے اور وہ ہمارا مقابلہ نہ کر سکیں، اور وہ کمزور پڑ جائیں، بزدل پڑ جائیں، سست پڑ جائیں۔ تو پیچھے آیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام یہ کہ جتنا ان کو اس طرح کی خبریں پہنچائی گئیں، صحابہ کا ایمان اتنا بڑھتا گیا، وہ اتنا زیادہ جری اور بہادر ہوتے گئے کہ ٹھیک ہے ادھر سے مادیت ہے، ادھر سے روحانیت ہے، ادھر سے مال ہے، ادھر سے اعمال ہیں، ادھر سے کفر ہے، ادھر سے ایمان ہے، ادھر غیر اللہ ہے، ادھر ہمارے ساتھ خود اللہ ہے، تو پھر مقابلہ اور ٹکراؤ ہے۔ تو دیکھا جائے گا جب وہ ہمارے مقابلے میں آ رہے ہیں تو ہمارا تو اللہ کے ساتھ تعلق ہے، پھر ہمارے مقابلے والا وہ ہمارا مقابلہ نہیں کرے گا، وہ اللہ کا مقابلہ کرے گا۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو اللہ کے دوست سے مقابلہ کرے گا تو اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے کہ اس کا مقابلہ تیرا مقابلہ میرے ساتھ ہے، اس کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اس کو فرمایا کہ وہ جو خوف زدہ کرتے ہیں، وہ ڈراتے ہیں، تو حقیقتاً ڈرانے والے بظاہر تمہیں یہ انسان نظر آتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے، ان کے پیچھے شیطان ہے۔ حقیقت میں ڈرانے والا کون ہے؟ مسلمانوں کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کرنے والا وہ شیطان ہے، اور وہ خوف زدہ جن سے کر رہا ہے وہ شیطان کے گروہ کے ہیں، اسی کی جماعت کے ہیں، تو وہ اپنے دوستوں سے تم کو ڈرانا چاہتا ہے۔ شیطان ڈرا رہا ہے اور اپنے دوستوں کا خوف تمہارے دل میں ڈالنا چاہتا ہے۔ قرآن کہتے ہیں انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، سوائے اس کے نہیں کہ وہ تم کو ڈرانے والا شیطان ہے، اولیاءہ، اپنے دوستوں سے تمہیں ڈرا رہا ہے۔ جن کا خوف تمہارے دلوں میں ڈالنا چاہتا ہے وہ شیطان کے دوست ہیں۔ تو فرمایا فلا تخافوہم، تم نے ان سے بالکل نہیں ڈرنا، مت ڈرو ان سے۔ فلا تخافوہم نہیں کا صیغہ ہے، مت ڈرو تم ان سے نہیں ڈرنا۔ وخافونی، نون کو گرا دیا ہے، وخافونی، مجھ سے ڈرو۔
صرف میرا خوف دل میں رکھو۔ اور یہاں شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ کے وہ اشعار یاد آتے ہیں جو انہوں نے فرمایا کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے پھر ساری مخلوق اس سے ڈرتی ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، پھر ساری مخلوق اس سے ڈرتی ہے، اور جو غیر اللہ سے ڈرتا ہے پھر ساری مخلوق اس کو ڈراتی ہے۔ شیخ سعدی نے لکھا ہے، اپنا ہی لکھا ہے، اصل میں نام تو نہیں لیتے، وہ انداز اس طرح کرتے ہیں کہ بندہ جا رہا ہے، آگے سے ایک بندہ آ رہا ہے، وہ شیر کے اوپر سوار ہے، شیر کے اوپر سوار ہے، جنگل سے آ رہا ہے، اور سانپ کو چابک بنایا ہوا ہے جس سے شیر کو ہنکا رہا ہے، ہاتھ میں زندہ سانپ پکڑا ہوا ہے، اس کو چابک کے طور پہ استعمال کر رہا ہے، اور سواری کس پر کر رہا ہے؟ شیر پر کر رہا ہے۔ شیر بھی انسان کا دشمن، چیر پھاڑ کر کھا جانے والا، سانپ بھی انسان کا دشمن، لیکن دونوں دشمنوں کو گویا کہ اس نے تابع کیا ہوا ہے۔ تو کسی نے پوچھا اللہ کا بندہ یہ کیا کر رہا ہے؟ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالا ہوا ہے، شیر بگڑ گیا تجھے چیر پھاڑ دے گا، اور سانپ تجھے ڈھانس لے گا جو تیرے لیے موت ہے۔ تو کہنے لگا میرے دل میں خدا کا ڈر ہے، تو ان کا ڈر کہے سے؟ یہ میرا کیا، اب تو یہ میرے سے ڈرتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ خافونی، میرے سے ڈرو، ان کا ڈر، ان کی طاقت، ان کا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے لیے صفت کون سی چاہیے؟ ان کنتم مؤمنین، تم ایمان والے ہو۔ اور صحابہ یقیناً ایمان والے، اور سارے کے سارے ایمان والے، ادنا سے لے کے اعلیٰ تک، مرد سے لے کے عورت تک، جوان سے لے کے بوڑھے تک، کوئی ایک صحابی بھی نہیں ہے جو ایمان کے لحاظ سے کمزور ہو، ہر ایک ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کے بعد دنیا کے سارے ولی مل کر کے کسی ادنا صحابی کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم اصلح قلوبنا وازل عیوبنا وتولنا بالحسنى وزینا بالتقوى واجمع لنا خیر الآخرۃ والأولی۔ یا الہ العالمین، ہم تیرے بندے ہیں، تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، یا اللہ تیری پاک کلام کی نسبت سے بیٹھے ہیں، سب کا آنا، نماز پڑھنا، دین کی بات کرنا، سننا اور بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما، اور اپنی شیان شان بہترین اجر و ثواب نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما، گناہوں سے ہمیں پاک فرما دے، گناہوں کی نحوست کو، گناہوں کی بے برکتی کو، گناہوں کی نجاست اور گندگی کو ہم سے دور کر دے، سب کو گناہوں سے پاک فرما دے۔ یا اللہ ہم سب پہ راضی ہو جا، ہم سب پہ خوش ہو جا، یا اللہ ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا۔ یا الہ العالمین ہمیں ان اعمال کی توفیق دے جو تیری محبت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، تو ہمارا محب ہو جا، تو ہمیں اپنا محبوب بنا لے۔ یا الہ العالمین ہمیں صالحین بندوں میں شامل فرما لے، وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ۔ یا الہ العالمین جتنے بھی ایمان والے دنیا سے چلے گئے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک، سب کی مغفرت اور بخشش فرما۔ اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اللہم اغفر لجمیع امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ یا الہ العالمین ہمارے بچوں کی قسمت مقدر نصیب کو اچھا فرما، دیندار بنا، ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ یا اللہ جو بچے اپنے گھر بار چھوڑ کر کے، ماں باپ بہن بھائیوں کو چھوڑ کر کے، یا اللہ تیرے دین کو سیکھنے کے لیے دنیا کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں، یا اللہ یہ جو جماعت کے سلسلے میں سفر کر رہے ہیں، یا اللہ سب کی اس دین کے لیے سفر کو قبول فرما، اور ان کے سینوں کو دینی علوم کے لیے کھول دے۔ یا اللہ ان کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین شیطان سے اور شیطانی قوتوں سے حفاظت فرما۔ یا الہ العالم علم نافع نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، عقائد صحیحہ کا حامل بنا۔ یا اللہ دین کی
اشاعت کے لیے دین کے پیغام کو دنیا کے ذریعے کے طور پر ہمیں قبول فرما۔ یا اللہ یہ دین تیری دی ہوئی امانت ہے، اس امانت کی پاسداری کی اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس امانت کو پوری دیانت داری کے ساتھ اگلی نسلوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ